سزا بلونت سنگھ۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک گاؤں سے وابستہ ہے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ دو ایک حویلیوں کو چھوڑ کر باقی تمام مکانات گارے کے بنے ہوئے تھے۔ وہی جوہڑ، وہی ببول، شرییں اور بیریوں کے درخت، وہی گھنے پیپل کے تلے رو رو کرتے ہوئے رہٹ، وہی صبح کے وقت کنووں پر کنواریوں کے جمگھٹ، دوپہر کے وقت بڑے بوڑھوں کی شطرنج اور چوپڑ، شام کو نوجوانوں کی کبڈی اور پرسکوت راتوں میں وارث علی شاہ کی ہیر۔ ہیر اور قاضی کے سوال و جواب، وہی مضبوط نٹ کھٹ اور چنچل چھوکریاں، اور وہی سیدھے سادے بلند قامت اور وجیح نوجوان۔ شام ہو چکی تھی۔ گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، اس لیے جیت کور پیسہ آنچل میں باندھ کر دال لینے کے لیے گھر سے باہر نکلی، لیکن 4 قدم چل کر رک گئی۔ سامنے پیپل کے نیچے مقدر کے قریب پھومن سنگھ چارپائی پر بیٹھا مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔ جیت کور جانتی تھی کہ جب وہ اس کے پاس سے گزرے گی تو وہ اسے بغیر چھیڑے ہرگز نہ رہے گا، لہٰذا اس نے سوچا کہ بجائے دال کے کسی کھیت سے ساگ لے آتی ہوں، اس طرح وہ پیسہ چھوٹا بھائی چنن خرچ کر لے گا۔ آج دوپہر بھر وہ کھانڈ کی رنگ دار گولیوں کے لیے روتا رہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ کھیتوں کی طرف چل دی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ببول اور گنوں کے سائے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ جیت کور چھوٹی چھوٹی کانٹے دار جھاڑیوں سے شلوار بچاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ جامن کے قریب بیروں کی جھاڑیاں تھیں۔ اس نے تھوڑے سے بیر چنن کے لیے توڑ لیے، پھر آگے بڑھی۔ اس کے چہرے سے افسردگی اور غصے کے آثار ہویدا تھے۔ اس وقت وہ پھومن سنگھ کے بابت سوچ رہی تھی۔ آخر پھومن سنگھ اسے کیوں دق کرتا ہے؟ اگر اور نہیں تو سمتری اس سے کم حسین تو نہ تھی، وہ اسے کیوں نہیں چھیڑتا؟ لیکن سمتری کے 3 جوان بھائی تھے، اگر کوئی اس کی طرف انگلی بھی اٹھائے تو وہ اس کا خون پی جائے۔ یہ خیال آتے ہی اسے اپنا بھائی یاد آ گیا۔ 3 سال پہلے جب کہ اس کی عمر 15 برس کی تھی، اس کا بھائی گھر سے کھانا کھا کر کنویں پر گیا، جہاں اس نے تربوز کھا لیا اور شام تک ہیضے سے مر گیا۔ اس کا بھائی گاؤں بھر میں سب سے زیادہ دراز قد تھا۔ اس کا سینہ ایسا تھا جیسے کسی بڑی چکی کا پاٹ، ایک بالشت اونچی اور موٹی گردن، چوڑے چکلے مضبوط ہاتھ، کلائی پکڑنے اور کبڈی کھیلنے میں دور دور تک کوئی اس کی برابری کا دعوے دار نہ تھا۔ ایک دفعہ کبڈی میں اس نے تھپڑ مار کر اپنے حریف نوجوان کی ہنسلی کی ہڈی توڑ دی تھی۔ یہ باتیں یاد کر کے جیت کور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھلا آج اس کا بھائی زندہ ہوتا تو کیا پھومن سنگھ کی ہمت پڑ سکتی تھی کہ اس سے چھیڑ خانی کرے؟ کل ہی کی بات تو ہے کہ اس بدماش نے اس کا آنچل کھینچ کر اس کا سر ننگا کر دیا تھا۔ یہ سب اسی لیے تو تھا کہ وہ نمبردار کا لڑکا تھا اور دوسرے یہ ان کے قرض دار تھے۔ ماں کی موت کے بعد ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ماں کے بعد باپ مرا، باپ کے بعد اس کا بھائی مرا، اور اب بوڑھا دادا رہ گیا تھا جسے وہ باپو کہا کرتی تھی۔ یا چنن تھا، 6 سال کا بچہ، ماں باپ کی آخری نشانی۔ کئی دفعہ فصلیں خراب ہوئیں، نمبردار کا 150 روپے کا قرضہ سر پر ہو گیا، زمین علیحدہ رہن تھی، باپو بوڑھا تھا۔ ان تمام مصیبتوں پر ترا یہ کہ بے شرم پھومن سنگھ اسے دم نہ لینے دیتا تھا۔ اب جیت کور کا پھر سے خون کھولنے لگا۔ اس کے دل میں تمام مردوں کے لیے نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ دل ہی دل میں کہنے لگی، اب تارا سنگھ کو ہی دیکھو، اس کا آگا نہ پیچھا، بس لے دے کے اس کی ماں ہے، تھوڑے دن کی مہمان، اسے بھلا کاہے کی فکر؟ زمین ہے، ایک کچا مکان، 3 بیل، 1 بھینس اور 1 گائے بھی ہے۔ اسے اپنی اکیلی جان کے لیے یہ کافی سے زیادہ ہے۔ مارے بے فکری کے رانڈ کا سانڈ ہو رہا ہے، جب دیکھو مونچھ پہ ہاتھ۔ اتنا لمبا چوڑا جوان ہو کر بیچاری کمزور لڑکیوں پر آوازیں کستے شرم نہیں آتی؟ میں تو کہوں گی کہ سبھی مرد پرلے درجے کے مغرور، غنڈے اور پاجی ہوتے ہیں۔ جب کبھی پانی کا گڑھا کنویں سے اٹھا کر لاتی ہوں تو کیسی بھدی آواز سے گاتا ہے، نکا گھڑا چک لچھیے تیرے لکنو جرب نہ آوے، نکا گھڑا چک لچھیے۔ باپو کا خیال ہے کہ میں اسے شادی کر لوں، مگر میں ایسے لفنگے کے ساتھ شادی کروں کیوں؟ مانا کہ پھومن سنگھ کی طرح اس نے دست درازی کبھی نہیں کی، مگر اس قسم کے گانے نوجوان لڑکیوں کو سنا سنا کر گانا بھی تو بھلے آدمیوں کا کام نہیں۔ اس وقت جیت کور کو رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ کاش واحے گرو اکال پورکھ اسے طاقت دیتا تو وہ ان دل پھینک عاشقوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی۔ چلتے چلتے وہ رک گئی۔ سامنے گنے کے کھیتوں کے پاس ہی ہرا بھرا ساگ کا کھیت تھا، لیکن وہ کھیت تھا تارا سنگھ کا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مویشی باندھنے کا مکان خالی معلوم پڑتا تھا، رہٹ چل رہا تھا اور پاس ہی بیل بندھا ہوا تھا۔ اس نے جب اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ نزدیک کوئی نہیں ہے تو چپکے سے کھیت میں سمٹ سمٹا کر بیٹھ گئی اور جلدی جلدی ساگ توڑنے لگی۔
अचानक एक आवाज सुनकर उसने सहम कर सर ऊपर उठाया। देखा कि दूर गन्ने के खेतों से तारू हाथ में फावड़ा लिए बुलंद आवाज से गालियां देता चला आता है। उसके जिस्म में सनसनी सी पैदा हुई और वो साग वहीं फेंक कर जल्दी जल्दी दूसरी तरफ को चल दी। इतने में तारू वहां पहुंचा। उसने तोड़ा हुआ साग हाथ में उठाकर देखा और फिर उसकी तरफ लपका। इधर उसके छोटे छोटे फटे हुए स्लीपर हरी घास पर बार बार फिसलते थे। ये देख कर के तारू उसको पकड़ा ही चाहता है, वो भाग खड़ी हुई। तारू भी दौड़ा। मुख्तसर सी दौड़ के बाद तारू ने उसे जा दबोचा और उसकी कलाई को मजबूती से पकड़कर बोला, क्यों री जी, तो हमसे ये चालाकियां? हर रोज तू ही साग चुरा कर ले जाती थी ना। आज मैं भी इसी ताक में बैठा हुआ था। जीतो रोते हुए और उसकी आहनी गिरफ्त से बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तो तेरे खेत में पहले कभी नहीं आई, छोड़ो मुझे। कभी नहीं आई थी? तारू दांत पीसता हुआ बोला। चल, आज मैं तुझे चखाता हूं मजा। तब तारू उसे घसीटता हुआ कच्चे मकान की तरफ ले गया और दरवाजा खोलकर उसे जोर से अंदर धकेल दिया। वो भैंस के ऊपर गिरने से बाल बाल बची। उसकी एक चूड़ी भी टूट गई। चूड़ी को टूटते देखकर दामने सब्र उसके हाथ से जाता रहा। चीख कर बोली, तूने मेरी चूड़ी तोड़ दी, मैंने इतने शौक से मेले से ली थी। उसकी आवाज भर्रा गई और वो शिकस्ता चूड़ी के टुकड़ों को देख देख कर आंसू बहाने लगी। अब तारू नर्म पड़ गया। दिल में अफसोस भी पैदा हुआ। यकायक उसने देखा कि चूड़ी का टुकड़ा चुभ जाने से जीतू की कलाई से खून बह रहा है। वो एकदम आगे बढ़ा। ओहो जीतो, तुम्हारी कलाई से खून बह रहा है, लाओ। हट, जीतो ने 2 कदम पीछे हटकर कहा। बदमाश, कलमुआ, मुस्टंडा। तारू गालियां खाकर खामोश हो गया। उसे यह मालूम न था कि बात का बतंगड़ बन जाएगा। वो तो 2 घड़ी के लिए जीतो को परेशान करना चाहता था, क्योंकि उसे दिख करने में उसे मजा आता था। लेकिन उसका ये मंशा हरगिज न था कि जीतो का कोई नुकसान हो या वो उसे कोई जिस्मानी ईजा पहुंचाए। जीतो दीवार के पास खड़ी चुपके चुपके रो रही थी और तारू अपनी गर्दन खुजा रहा था। उसके दिल में रहम के जज्बात पैदा हो चुके थे, मगर वो हमदर्दी का इजहार न कर सकता था। 2 घड़ी बाद वो बाहर निकल आया और दरवाजा बंद करके खेतों की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद तारू सरसों का उम्दा साग लिए सहन में दाखिल हुआ। जीतो ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी भीगी भीगी लांबी पलकों को देखकर तारू के दिल में हूक सी उठी। उसको अपनी हरकत पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो झुकता हुआ आगे बढ़ा और साग का गट्ठा आगे बढ़ाते हुए बोला, जीतो, अब तुम घर जाओ, लो ये साग। जीतो पहले ही भरी पड़ी थी। उसने झपट कर साग लिया और उल्टा उसके मुंह पर दे मारा। तमाम साग बिखर कर जमीन पर गिर पड़ा और 2-4 पत्ते तारू की छोटी छोटी दाढ़ी में फंस कर रह गए। तारू मुंह से कुछ ना बोला और झुक कर साग को चुनना शुरू कर दिया। जीतो जल्दी से बाहर निकल आई। तारू भी साग लिए लिए पीछे लपका। जीतो पानी की नाली फांदने लगी। उसका एक पाँव जमीन में धंस गया, क्योंकि जमीन नमी की वजह से नर्म हो रही थी। उसने पाँव बाहर खींच लिया, लेकिन स्लीपर फंसा रह गया। तारू ने बढ़कर जल्दी से स्लीपर बाहर खींच लिया और कहने लगा, तुम ठहरो, मैं अभी धोई देता हूँ। नाली के किनारे कपड़े धोने की सिल पड़ी थी। जीतो उस पर मुंह फुलाकर बैठ गई और तारू पानी की धारा में पहले साग धोने लगा। वो अब कोई सुलह की गुफ्तगू करना चाहता था। धीमी आवाज और अपने जानते में बहुत नर्म लहजे में उसने कहना शुरू किया, जीतो, ये भैंस तो अब 2 कौड़ी की नहीं रही। 3 सेर, सिर्फ 3 सेर दूध देती है। भला ऐसी भैंस रखने से फायदा? एक भूरी भैंस मेरी नज़र में है, कम से कम 16 सेर दूध देने वाली। दाम ज्यादा है मगर कुछ हरज नहीं। मुझे भैंस रखने का बहुत शौक है। मैंने 155 रुपए जमा किए हैं, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से। उस भैंस को जरूर खरीदूंगा। ऐसी मरियल भैंस रखने से क्या फायदा? ऐसी भैंसें। तारू को अपनी बातें बिल्कुल बेकार सी मालूम हो रही थी। उसे इतना भी हौसला न पड़ता था कि नजर उठाकर जीतो की तरफ देख ले। उसने साग धोकर एक तरफ रख दिया और अब टूटा हुआ स्लीपर धोने लगा। एक बात और सूझी। बोला, और हाँ, तुम दरियामू को तो जानती ही हो, बहुत ही खोटा आदमी है। एक दिन क्या देखता हूँ कि चुन्नन के कान ऐंठ रहा है। मैंने सबब पूछा तो कुछ डर गया। कहने लगा कि इसने खेत से खरबूजा चुराया था। मैंने चुन्नन को उसके हाथ से छुड़ाया। बेचारा चिड़िया की तरह सहमा हुआ था। और फिर मैंने 2 धप दरियामू की गर्दन पर दिए और कहा कि तू इतनी सी बात पर लौंडे को मारे डालता है। खबरदार जो इसे कभी हाथ भी लगाया तो। जानता नहीं चुन्नन किसका भाई है। यह कहकर तारू खामोश हो गया और उसने चुपके से कनखियों से जीतो की तरफ देखा, मगर वो अभी तक मुंह फुलाए खामोशी से अपने कबूतरों के से सफेद सफेद पाँव को ठेकरी से रगड़ रगड़ कर धो रही थी। तारू उठा और स्लीपर उसके पाँव के पास रख दिए और साग उसकी झोली में डाल दिया।
وہ بے نیازی سے اٹھی اور اٹھلاتی ہوئی چل دی۔ وہ نزدیکی رستے سے جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ اب اندھیرا ہو چلا تھا، رستہ خراب تھا، کھیتوں میں پانی بھرا تھا اور مینڈ بہت کم چوڑی تھی۔ جیتو نے سلیپر ہاتھ میں لے کر بجائے مینڈ کے پانی سے ہو کر جانے کی ٹھانی۔ تارو جلدی سے آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام کر بولا، تم سلیپر پہن کر مینڈ سے چلی چلو، کیونکہ پانی کے اندر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، میں تمہیں سہارا دیے رہوں گا۔ جیتو نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا اور کہنے لگی، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم لوگ ہر کام بری نیت سے کرتے ہو، مگر میں نے تہیا کر لیا ہے کہ اب تم لوگوں کی اس قسم کی حرکات چپکے سے برداشت نہیں کروں گی۔ یہ خراب نیت کے الفاظ سن کر تارو نے اپنی صفائی کرنا چاہی، مگر جیتو چمک کر بولی، اور آج میں تمہیں خبردار کیے دیتی ہوں کہ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی جرت ہرگز نہ کرنا، ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی۔ تارو نے پہلے اس کے نرم و نازک ننھے منھے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اپنے بھاری بھرکم میلے کچیلے اور کھردرے ہاتھوں پر نظر ڈالی، اور تب اس کے لبوں پر تبسم پیدا ہوا۔ جیتو کو اس کی یہ حرکت دیکھ کر زہر سا چڑھ گیا، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تڑاک سے سلیپر اس کے منہ پر دے مارا۔ جیتو! تارو اچانک شیر کی طرح غصے میں گرجا، لیکن پھر نہ معلوم کیا سوچ کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں طرف خاموشی رہی، پھر جیتو بے پرواہی سے شلوار اٹھا کر پانی میں چل دی۔ سلیپر کی ایک کیل تھوڑی باہر نکلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تارو کی پیشانی پر خراش آ گئی اور خون بہنے لگا، مگر وہ خون سے بے پرواہ جیتو کے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں جو کانٹے دار جھاڑی ہوتی، اسے اپنے پھاوڑے کے ایک وار سے اکھاڑ کر جیتو کا راستہ صاف کر دیتا۔ جب یہ پانی کا راستہ ختم ہو گیا تو تارو نے بڑھ کر کانٹے دار جھاڑی میں سے راستہ بنا دیا اور خود ٹھہر گیا۔ جیتو نے ایک لمحے کے لیے اس کے خون سے تر کرتے کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ تاریکی میں اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ ایک طرف چراغ جل رہا تھا، باپو گنڈاسے سے جوار کاٹنے میں مصروف تھا، چنن قینچی سے کاغذ کے پھول بنانے میں مصروف تھا۔ جیتو اندر داخل ہوئی تو باپو نے ایک دفعہ سر اٹھایا اور پھر جھک گیا۔ چنن نے ایک مرتبہ کہا، بہن آ گئی، اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس نے کونے میں سے کپاس کی سوکھی چھڑیاں اٹھائیں اور انہیں توڑ کر چولہے میں رکھا اور اوپر اپلے رکھ کر آگ جلائی۔ تب مٹی کی ہنڈیا میں ساگ پکنے کے لیے رکھ دیا۔ باپو آہستہ سے بولا، آج نمبردار اور سپاہی پھر آئے تھے۔ وہ سب کچھ سمجھ گئی۔ اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ عالم خیال میں تاریکی کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی بربادی اور تباہی ناشتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جگ ہنسائی اس کے علاوہ تھی۔ اس نے سرد آہ بھر کر سر جھکا لیا اور کچھ بے چینی سے اٹھی اور آٹا لے کر تنور پر روٹی پکانے چلی گئی۔ روٹی کھاتے وقت باپو نے بتایا کہ سپاہی کہتا تھا کہ اگر پرسوں تک روپے کا انتظام نہ ہو سکا تو گھر کی قرقی کر دی جائے گی۔ انسان پر مصیبت آتی ہے تو ایک نہیں بلکہ سینکڑوں مصائب پے در پے حملہ آور ہو کر انسان کو بے بس اور لاچار بنا دیتے ہیں۔ آج گویا آخری دن تھا۔ باپو صبح سے باہر گیا ہوا دوپہر کو گھر واپس آیا۔ اس کے اداس جھریوں اور چہرے سے صاف عیاں تھا کہ روپوں کا بندوبست نہ ہو سکا۔ جیتو کی ماں کا ایک سونے کا زیور بیچا تھا۔ کل 22 روپے جمع ہوئے تھے، باقی 130 کہاں سے آئیں گے؟ گھر کے مویشی بیچنے سے کچھ روپیہ مل سکتا تھا، مگر انہی سے تو روزی تھی۔ اگر وہ بک گئے تو گویا دال روٹی سے بھی گئے۔ جیتو دوپہر کا کام ختم کر کے گھر سے باہر تھوڑی دیر تک کھلی ہوا میں کھڑی رہی۔ نمبردار ابھی تک نہ آیا تھا، لیکن اسے آنا ضرور تھا، اور کل تمام دنیا ان کا تماشا دیکھے گی۔ سامنے سے کالی گھٹا جھوم کر اٹھی اور آسمان پر چھا گئی۔ جیتو گرودوارے کی طرف چل دی۔ یہ چھوٹا سا گرودوارہ گاؤں سے کم و بیش 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ عمارت پرانی تھی، 2-3 کوٹریاں مسافروں کے واسطے بنی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ گرودوارے کا کام ایک پرہیزگار اور پاک باز بزرگ کے سپرد تھا۔ جیتو کے باپو کی ان سے گاڑھی چھنتی تھی۔ یہ بزرگ جیتو کو سکھ گروؤں کی پاک زندگی کے واقعات، ان کی قربانی اور ایثار کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، جس سے جیتو کے دل کو کافی تسلی ہوتی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ بزرگ دوسرے گاؤں میں کسی کام کی وجہ سے گئے ہیں۔ اس نے کنویں پر اشنان کیا، کتاب پاک کے آگے سر جھکایا اور بابا نانک کی درگاہ سے رو رو کر اس مصیبت کے ٹل جانے کی دعا کرتی رہی۔ پھر اس نے چنبیلی کے پھول چنے اور چنن کے لیے ہار گوندھنے لگی، کیونکہ آج صبح اس نے اس سے ہار کا پکا وعدہ کیا تھا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی، خوب موسلا دھار ہوئی۔ آخر جب بارش بند ہو گئی اور وہ بزرگ نہ آئے تو جیتو نے ہار اپنے بالوں کے جوڑے سے لپیٹا اور گاؤں کی طرف چل دی۔ بادل ابھی تک چھائے ہوئے تھے، روشنی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک گھر سے کافی دور تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایک سپاہی اور گاؤں کا نمبردار ان کے گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔
اس کے پاؤں شل ہو گئے۔ آخر کیا ہوا ہوگا؟ کل، ہاں کل ڈھول پٹ جائے گا۔ وہ آگے کچھ نہ سوچ سکی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر کی طرف جانے کے بجائے اور ہی کسی طرف چل دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کے بوڑھے دادا کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، مگر اس کا حوصلہ نہ پڑتا تھا کہ گھر جائے۔ وہ عجب پریشانی میں چلتی گئی، نہ معلوم کتنی دور تک۔ آخر اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا اور وہ وہیں کھیت کے کنارے بیٹھ گئی۔ ہم دکھ سے اتنا نہیں گھبراتے جتنا کہ دکھ کے تصور سے۔ وہ جانتی تھی کہ اس تکلیف کا سامنا اسے کرنا ہی پڑے گا، مگر وہ چاہتی تھی کہ تاریکی چھا جائے اور وہ اندھیرے میں سب کی نظروں سے بچ کر چپکے سے اپنے گھر میں چلی جائے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب گھر کی تصویر آ گئی، جہاں اس نے بچپن سے اب تک اپنی زندگی کے دن گزارے تھے، اور اب وہ گھر غیروں کا ہونے والا تھا۔ تاریکیاں چھانے لگی، آسمان پر اکا دکا تارا جھلملانے لگا۔ مویشی واپس گاؤں کو جا رہے تھے۔ جوہڑ کے کنارے پیلے پیلے مینڈک ٹرا رہے تھے۔ جھاڑیوں میں ٹڈے اپنی تیز آواز سے بول رہے تھے اور گدھ بیریوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ جیتو نے سر اٹھایا۔ سامنے دھندلکے میں تارو کا کچا مکان اور ہٹ نظر آ رہا تھا۔ آج تارو کا کنواں دیکھ کر جیتو پر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی۔ پچھلا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، جبکہ وہ ساگ لینے گئی تھی۔ تارو کی بدمزاجی، اس کی چوڑی کا ٹوٹنا، تارو کا پچھتانا اور اسے ساگ لا کر دینا، اس کا سلیپر دھونا پھر ہاتھ لگا دینا، تب سلیپر کھا کر بھی ضبط کرنا، اس کے راستے سے کانٹے صاف کرنا اور اس کی پیشانی سے لہو کا بہنا، سب اس کی نظروں کے سامنے پھر گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ تارو میں ہزار عیب سہی، مگر دل کا وہ برا نہیں، اور آج جب کہ اس کا دل عمدہ آتا تھا، وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی داستان غم سنے۔ اگر سننے والا ہمدردی کے کلمات بھی کہہ دے تو اس کے دل کو تسلی ہو جائے، مگر ایسا ہمدرد تھا کون؟ تارو کے کنویں پر اس وقت کیسا امن و سکون تھا۔ اس وقت رہٹ کی روں روں اور مویشیوں کی گھنٹیوں کی ٹن ٹن نے کیا عجب سما باندھ رکھا تھا۔ شریں کے بلند درخت ہوا میں جھوم رہے تھے۔ ہرے بھرے کھیت میں سفید گھوڑی گھاس چر رہی تھی۔ گنوں کے کھیت کے پاس کتے کھیل رہے تھے، کبھی دم ہوا میں اٹھا کر عجب انداز سے چلتے، کبھی غرا کر ایک دوسرے پر لپکتے اور پھر اکٹھے ہو کر نئے کھیل کھیلنے کی تجویزیں سوچنے لگتے۔ جیتو کو خامخواہ یقین ہونے لگا کہ تارو اس کا دکھڑا ضرور ہمدردی سے سنے گا۔ یہ سوچ کر کہ اس طرح سے وقت بھی کٹ جائے گا اور اس کے دل کا بار بھی ہلکا ہو جائے گا، وہ کنویں کی طرف چل دی۔ مدار کی پٹریوں اور کانٹے دار جھاڑیوں میں سے ہوتی ہوئی وہ کنویں پر پہنچ گئی۔ ہری ہری گھاس کی سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ جیتو نے ادھر ادھر تارو کو دیکھا، مگر وہ نظر نہ آیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور کچھ ٹھٹکی، ٹھٹک کر بڑھی اور آہستہ سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے تارو نے کرخت اور تحکمانہ انداز میں پوچھا۔ جیتو خاموش رہی۔ ارے بھائی کون ہے؟ چلے آؤ، دروازہ کھلا ہے۔ جیتو نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ تارو اسے دیکھتے ہی اچھل پڑا۔ آؤ جیتو، تم کیسے رستہ بھول پڑی؟ اس سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ اس نے تارو کی طرف، جو کہ پٹری پر بیٹھا گنا چوس رہا تھا، تبھی نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے بولا، یوں ہی ادھر آئی تھی، سوچا کہ ماں سے ملتی جاؤں۔ ماں؟ ماں تو کنویں پر بہت کم آتی ہے، آتی بھی ہے تو دن کو، اس وقت گھر پر ہی رہتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ تارو کی ماں کنویں پر نہیں رہتی، گاؤں میں رہتی ہے۔ بظاہر وہ واپس جانے کے لیے لوٹی تو تارو نے ڈرتے ڈرتے پیڑھی اپنے تلے سے نکال کر اس کی طرف دھکیل دی اور جھجکتے ہوئے بولا، جیتو اب آئی ہو تو بیٹھو، اگر تمہیں جلدی نہ ہو تو ساگ لے جاؤ، چنن کے لیے گنے لیتی جانا، گنے بہت میٹھے ہیں۔ جیتو پیڑھی لے کر تاریک کونے میں بیٹھ گئی۔ تارو شاید دل میں سمجھا ہوگا کہ ساگ اور گنوں کا داؤ چل گیا۔ تارو نے ٹاٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، آج تو بارش اچھی ہو گئی، ہوا مزے کی چل رہی ہے، کیا تم شربت پیو گی؟ بہت عمدہ گڑ رکھا ہے۔ نہیں، پیاس نہیں اس وقت۔ اچھا، کچھ حرج نہیں، تم گڑ گھر لے جانا اور کل کو شربت بنا کر دیکھنا۔ اچھا۔ میں نے چنن سے کہا تھا کہ گنے لے جائے، مگر وہ آج آیا ہی نہیں۔ اسے یہاں بھیج دیا کرو، راستہ جانتا ہی ہے، گنوں کا رس پی جایا کرے گا، اور یہ ہمارے پچھواڑے پیڑ لگے ہوئے ہیں، لال لال بہت میٹھے۔ میں تو ادھر ادھر کے چھوکروں کو توڑنے نہیں دیتا، میں کہتا ہوں کہ چنن آئے تو کھائے، آخر بچہ ہے نا، اسے بیر بہت بھاتے ہیں۔ جب ہم تم چھوٹے تھے، یاد ہے نا، ہم بھی تو بیر کھانے جایا کرتے تھے۔ کیوں تارو، تمہارے گنے تو خوب ہوئے ہیں اب کے؟ جیتو نے بات کا رخ بدل کر کہا۔ ہاں، سب واحے گرو اکال پورکھ کی کرپا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ کہو تو باہر سے گنا لا دوں؟ نہیں تارو، میرا جی نہیں چاہتا۔ اب پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی رہی۔ تارو اس کی خاموشی کا سبب جاننا چاہتا تھا۔ پھر بہت احتیاط سے کہنے لگا، جیتو مجھے دراصل ڈر لگتا ہے کچھ کہتے ہوئے، کہیں تم خفا نہ ہو جاؤ۔ آخر بتاؤ نا، تم آج اس قدر خاموش کیوں ہو؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟
ये हमदर्दी का कलमा सुनकर जीतो की आंखों में आंसू आ गए, मगर तारीकी की वजह से तारू उन्हें देख न सका। लेकिन वो अपनी भर्राई हुई आवाज को छुपा न सकी। नहीं तारू, तुम्हें क्या बताऊं। तारू के चेहरे पर सख्ती के आसार पैदा हो गए, आंखें गुस्से में चमकने लगीं। वो करख्त आवाज में कड़क कर बोला, फुमन सिंह ने कोई हरकत तो नहीं की? बता दो जीतो, वो देख सामने कृपान लटकी हुई है। मैंने आज ही तेज की है। मैं फुम्मन की बाबत थोड़ा बहुत जानता हूं, मगर अब उसकी मौत दूर नहीं। ये कृपान उसी का खून पीने के लिए रखी है। नहीं तारू, जीतो हाथ उठाकर बोली, ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं। मैं बताती हूँ, तुमसे कुछ छुपा नहीं। असल बात यह है कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। तारू चीते की तरह चौकन्ना हो गया और उसका हाथ फौरन पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी पर जा पड़ा। जीतो ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। क्या मेरी बहन यहाँ है? चुन्नन ने आहिस्ता से दरवाजे में से सर निकालकर तारू से पूछा। तारू ने इत्मीनान का सांस लिया और कुल्हाड़ी पीछे की तरफ सरका दी। चांद, आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। चुन्नन दौड़ कर आया और अपनी बहन की गोद में चढ़ बैठा। ढूंढ लिया ना तुम्हें? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि बहन जरूर हमारे लिए बेर लेने के लिए तारू के कुएं पर गई होगी। जीतो उसकी पेशानी से बाल हटाते हुए बोली, क्यों रे, तुझे डर नहीं लगा अंधेरे में? नहीं, तारू बोला। वाह, भला शेरों के बच्चों को भी कभी डर लगा है? चुन्नन ने तारू की तरफ मुखातिब होकर कहा। अच्छा, तुमने कहा था कि गन्ने देंगे, लाओ अब। मैं तो बहुत से लूंगा। आओ, जितने चाहो ले लो। अच्छा लाओ, दो। ये कहकर वो गोदी से उतरने लगा, मगर फिर रुक गया। जरा ठहरो, एक बात है, तुम्हें नहीं बताएंगे। फिर बहन के कान में कहने लगा, बहन, हमें एक पैसा दो। तुमने कहा था घर पर लेना। चुन्नन शानों को हिलाकर जिद से कहने लगा, नहीं, अभी दो। तुम बहुत अच्छे हो चुन्नन, जीतो ने चुमकारते हुए कहा। इस वक्त नहीं। तो तारू से ले दो। उसके पास भी नहीं है। है क्यों नहीं? आज जब तुम बाहर चली गई थी, तारू हमारे घर आया और बापू को उसने छन छन करके बहुत से रुपए गिन दिए। चुन्नन, जीतू हैरत से बोली। लेकिन चुन्नन अपनी ही धुन में था। मगर मैं तो कहता हूं कि बाबू ने बहुत बुरा किया। उसने शाम को सब रुपया नंबरदार को दे दिया। जीतू की हैरानी की हद न रही। मगर ये तुमसे किसने कहा? किसने कहा? चुन्नन चीख कर बोला, मैंने खुद देखा। अच्छा बताओ, अब मैं तारू से पैसे ले लूं? तुमने खुद देखा? यह कहकर वो खामोशी से हवा में ताकने लगी। एक बड़े तूफान और आंधी के बाद गोया यकायक बादल फट गए। हवा खामोश हो गई और हर तरफ बिल्कुल अमन सुकून हो गया। उसके दिमाग की परेशानियां दूर हो गईं। उसके दिल पर से एक बोझ सा हट गया। इस महवियत के आलम में उसे मालूम ही नहीं हुआ कि कब चुन्नन ने तारू से पैसा लिया और कब वो कुएं पर से गन्ने लेने के लिए बाहर दौड़ गया और कब तारू अपनी जगह से उठकर भैंस के पास जा खड़ा हुआ। इस राहत आमेज महवियत में जीतो को तारू का ख्याल आया। वही दुनिया में उसका सच्चा हमदर्द था। किस कदर नेक। इतनी देर बातें करने के बावजूद उसने उन रुपयों का इशारतन भी जिक्र नहीं किया। वो रुपए उसने किस कदर मुसीबतों से जमा किए थे, मगर उसने अपनी ज़ाती ख्वाहिश पर उसकी ज़रूरत को तरजीह दी। तारू का ख्याल आते ही उसकी सूरत उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। जब उसने उससे कहा था कि वो हर काम खराब नीयत से करता है। ये कैसे बेमानी और खुद गर्जाना अल्फाज थे। वो उसकी जख्मी पेशानी, वो बहता हुआ खून, वो उसका ज़ब्त तहम्मुल। जीतो चौंकी और उसकी आंखें तारू को ढूंढने लगी, जो कि उसकी तरफ पुश्त किए भैंस के पास खड़ा था। जीतो उसके पास जाकर आहिस्ता से बोली, तारू। वो खामोश रहा। मेरी तरफ देखो तारू। तारू ने देखा कि जीतो की बड़ी बड़ी सुरमगी आंखों में आंसू डबडबा रहे हैं। वो अपनी भारी आवाज में बोला, रोती क्यों हो जीतो? मैं तो हर वक्त इसी कोशिश में रहता हूं कि तुम्हारे काम आ सकूं। मुझे उस दिन की अपनी हरकत पर बहुत अफसोस है। जीतो ने आहिस्ता से अपना हाथ उसकी पेशानी पर रख दिया, जिस जगह के उसके कमबख्त हाथों ने स्लीपर मारा था। फिर धीरे से कहने लगी, तारू, अब मैं जाती हूँ। मैं फिर आऊंगी। अब तुम आराम करो। मैं फिर आती हूँ। ये कहकर वो वापस पीढ़ी के पास आई और स्लीपर पहनकर लौटी तो देखा कि तारू रास्ता रोके दरवाजे के आगे खड़ा है। वो मुस्कुराकर अपने करख्त लहजे में बोला, जीतो, आज फिर मेरी नीयत खराब हो रही है। आज फिर सजा दे दो। जीतो ने झींप कर एक उछटती हुई निगाह तारू पर डाली, फिर जिस्म चुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। अपने जूड़े से चमेली का हार खोला और कुछ मुस्कुरा कर और कुछ लजा कर वो हार उसके गले में डाल दिया। तारू ने रास्ते से हटकर दरवाजा खोल दिया। आगे चुन्नन गन्ने लिए भागा आ रहा था। जीतो ने गन्ने थाम लिए और उसे गोद में उठा लिया। गोबर और कीचड़ से पांव बचाती हुई वो चल दी। चुन्नन उसके गले के गिर्द बाहें हमायल करके कहने लगा, बहन, तारू मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तुम्हें कैसा लगता है? जीतो दिल ही दिल में शर्मा गई। उसने इधर उधर देख कर के कोई सुन तो नहीं रहा, जवाब दिया, हाँ चुन्नन, तारू मुझे भी तारू बहुत अच्छा आदमी है। जीतो को अब भी तारू के गाने की भारी और बेसुरी आवाज सुनाई दे रही थी। निक्का घड़ा चक लचिए, तेरे लखनऊ जरब ना आवे। निक्का घड़ा चक लचिए।